سمجھانے والے نے سمجھایا ولدت کا ام کا یبن آدم باقیا ولدت کا ام کا یبن آدم باقیا والناس حولك يضحكون سرورا. او میرے پیارے بندے، جب تو اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہے تیرا حال یہ تھا کہ تو رو رہا تھا، تجھے دیکھنے والا خوش ہو رہا تھا. فجہد لنفسک ان تکون اذا بقوا، اب تیاری ایسے کر فی یوم موتک ضاحکا مسرورا. میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب ہم پیدا ہوئے ہیں روتے ہوئے آئے ہیں. کیا کرتے ہوئے؟ دائیا نے ایسے کنیکشن کاٹا، تھوڑا سا ہلایا اور یہ بچہ رونے لگا. نہیں رویا تو مبارک بھی کوئی نہیں لیتا، وہ کہتے مرا ہوا ہے. رونے لگا، جیسے رونے لگا سارا گھر خوش ہونے لگا. جیسے جیسے میں رونے لگا. اچھا انسان روتا کب ہے؟ اپنے پیٹ کو روتا ہے. کیسے کو روتا ہے؟ پیدائشی طور پہ پیٹ کو روتا ہوا آیا ہے. اب سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. تو روتا ہوا اپنے پیٹ کو آیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کبھی توجہ کرنا، میں کبھی غور کرتا ہوں، کبھی قرآن کریم کو دیکھتا ہوں، کبھی حدیث مبارکہ کو دیکھتا ہوں، کبھی پھر اپنے عقیدے کو دیکھتا ہوں. اللہ تو نے کیسے بنایا اپنے پیارے انسان کو؟ ایک کنیکشن کاٹا گیا، انسان زاروں قطار رونے لگا. یہ جب رونے لگا اللہ کی رحمت برسنے لگی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے لا امید نہ ہو. اللہ کیا کرنا ہے؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. دیکھنا ذرا، اللہ اپنے بندے کی حقیقت خود قرآن میں بیان کرتا ہے. بندے کو ایک کنیکشن سے معروم کیا تو مالک نے فرمایا میرے بندے ذرا آنکھیں کھول. یہ معصوم اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے یہ تو کوئی اور دنیا ہے، میں تو پہلے کسی اور جگہ پہ رہا ہوں. کھا کوئی اور رہا تھا، کھا میری امی رہی تھی، پیٹ میرا بھر رہا تھا، اب میں آ گیا ہوں. روتا اس لیے کہ میری ٹینکی کیسے بھرے گی. رو رہا ہے. دیکھتے نہیں بہن بھائی سے بھائی جدا ہوتا ہے، بھائی سے بھائی لڑتا ہے، پڑوسی سے پڑوسی لڑتا ہے، پارٹنر سے پارٹنر جھگڑا کرتا ہے. لیکن اس کو پتا نہیں کہ لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے دو چیزیں چلی جاتی ہیں. ایک صحت بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک اللہ پر مال کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنا حق دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ کریم اس خوش نصیب کو جنت کے وسط میں درمیان میں سنٹر میں مکان دے گا. وہ ساری جنت والے شہزادوں کو دیکھ رہا ہوگا، سارے مناظر دیکھتا جائے گا. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے او بھائیو دیکھو دیکھو کیسا ہے انسان. انسان روتا ہے میرا دشمن کاٹا کہ ہائے میرا پیٹ کیسے بھرے گا. جو ناف کے ذریعے خوراک آ رہی تھی میری ماں کھا رہی تھی، میرا پیٹ بھرا جا رہا تھا. مالک نے فرمایا میرے بندے عینین ولسان وشفتین، آنکھیں کھول، ایک کے بدلے میں نے وہدینا النجدین. تو ہونٹ ہلا، تھوڑی زبان کو حرکت دے، تیری امی کی چھاتی پہ میں نے ایک کے بدلے دو چشمے بنا دی. کتنے بنا دی؟ تب جو چشموں سے 2 سال تک
سیراب ہوتا رہا. دنیا والوں نے دیکھا کہ دیکھو یہ بندہ کہتا ہے اللہ اب میرا گزارا نہیں ہوتا. گزارا ہوتا رہے تو خاموش ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے اب تو میرا اللہ اکبر رقبہ بڑا ہوتا جا رہا ہے, پیٹ بڑھ گیا ہے, میرا پیٹ کیسے بھرے گا. مالک کریم نے پھر اپنے کلام میں, سچ کے اعلان میں, حق کے بیان میں, دلوں کے نور میں, جینے کے شعور میں, زندگی کے دستور میں, حیاتی کے منشور میں, عرش سے نازل ہونے والے پیارے پیارے نور میں, دستور میں, منشور میں, قرآن کریم میں اعلان فرما دیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. میرے پیارے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ نہیں سوچتا تیرے مالک نے بطن شکم مادر میں, بطن مادر میں, ماں کے پیٹ میں تجھے رزق دیا ہے, تو زمین کے کمر کے اوپر تجھے کس طرح رزق نہیں دے گا؟ وہی دے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ ایک چشمے کے بدلے دو ملے, اب دو سے میرا گزارا نہیں ہوتا. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. چار پاؤں کو دیکھ, تیرے لیے بھینس بنائی ہے, تیرے لیے میں نے گائے بنائی ہے, ایسے چار چشمے بنائے تیرے لیے بنائے. اب تو کہاں جائے گا؟ چار چشموں سے تیرے لیے میں نے ایسی غذا بنائی ہے, ایسی غذا بنائی ہے کہ تو اپنے آپ اللہ اکبر اللہ کا شکرانہ ادا کرتا جا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اب یہاں ایک بات آپ کے لیے ہے کہ آپ دیکھیں گائے کے بھینس کے کتنے چشمے ہیں؟ چار ہیں. تو آدمی ایک کو استعمال کرے, تین کو رہنے دے, یہ ہو سکتا ہے؟ چاروں چشموں کو استعمال کرنے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن جب آتی ہے باری چار اماموں کی تو بات ایک کی مانتے ہیں, تین کو چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں چشمے چار حق ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چشمے کیسے چار حق ہو گئے؟ تین تو رفع الیدین کرتے ہیں نماز میں, اب 3 مہینے رفع الیدین کرو, 3 سال رفع الیدین کرو. اگر رسول کی بات نہیں ماننی تو پھر یہ انصاف کیسا ہے؟ نہیں نہیں, مالک کریم کے تو اتنی احسان ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وہ میرے بندے شمار کرتے کرتے تو مر تو سکتا ہے, اپنے خالق کی, مالک کی, داتا کی, دستگیر کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اللہ کیسی نعمتیں ہیں. فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. دیکھنا ذرا انسان کو سیر کرنے کے اللہ اکبر مالک کریم نے کیسے اس کو اللہ اکبر نعمتیں دی ہیں. اب میرے بندے دیکھ لیں, والانعام, یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے,
یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. کیسے کھیتی آئی؟ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے بس تو ایک اللہ کے واسطے. دیکھ لے یہ روشنی کیسے بنائی. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. ہاں بھائی بھائی خاموش رہو. اب صاحب سبحان اللہ، ایک وقت میں ایک آدمی بات کرے نا اچھا لگتا ہے. آپ نعرے محفوظ رکھیں. میں کیا بات سنا رہا ہوں؟ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ابھی دیکھو ایک ایک بات کی تشریح کروں، تفصیل بیان کروں، کافی وقت درکار ہے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. او میرے بندے، جب میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری روزی کا بھی وعدہ کیا ہے، تجھے دیکھ کیسے انتظام سے نوازا ہے، تیرے لیے چارپائے بنائے. خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اس کی پشم سے تو فائدہ اٹھائے، اس کے چمڑوں سے تو اللہ پر اپنے جوتے بنائے. اللہ اللہ دیکھتے جاؤ، اس کی جو گوشت کو لحم کو کھا کر تو جان بنائے. اب بھی تو نہیں سوچتا تو دیکھ دیکھ میرے مالک کی قدرت کے جلال دیکھ، کمال دیکھ، کمال دیکھ، جلال دیکھ کیسے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اب بھائی کہتے ہیں سرائے کی سناؤ. یہ امب کہندی تو پنڈ کہندا، یہ امب کہندا تو پنڈ کہندی، یہ امب کہندا تو پنڈ کہندی. تیرے میرے جندرے، تیرے میرے پنجرے وچ جند کہندی. یہ امب کہندا تو پنڈ کہندی، تیرے میرے پنجرے وچ جند کہندی. جندی آکڑ جما بیٹھی وڈا غافل تو انسان نہیں، اللہ سونے دے حق بھلا بیٹھی. اللہ کریم نے کیسے حق بنائے، آم کو بنایا، کھجور کو بنایا، دنیا والوں کو سکھایا. لوگوں دیکھو یہ امب کہندا تو پنڈ کہندی، تیرے میرے پنجرے وچ جند کہندی. او جند کہندی، جندی آکڑ جما بیٹھی وڈا غافل تو انسان نہیں، اللہ سونے دے حق بلا بیٹھی. روزے حجاں زکاتاں تے نمازاں کر قضا بیٹھی. فرنگی دا حکم من کر ڈاڑیاں اپنا منا بیٹھی. نبی سائیں کو رسا بیٹھی، عمل تو کنڈ ولا بیٹھی. وڈا غافل تو انسان نہیں، اللہ سونے دے حق بھلا بیٹھی. او انسان
اپنے آنے کی حقیقت کو دیکھ لیں، اپنی بعثت کی حقیقت کو دیکھ لیں، اپنی زندگی کی حقیقت کو دیکھ لیں۔ مالک کریم نے کیا سمجھایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سب کچھ میں نے اللہ اللہ تیرے لیے بنایا، انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھ لے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ جو مالک نے اپنی قدرت کے جمال دکھائے گئے، کیسے؟ یہ سینری کس نے بنائی ہے؟ جو اونٹ چلتے ہیں ایک لائن میں، کس پی ٹی ماسٹر نے ٹریننگ دی ہے؟ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ۔ پھر دیکھ لیں تجارت یہ کسان کر رہا ہے، تجارت کوئی اور کر رہا ہے، ریگستان سے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے۔ کون ہے اللہ پر اتنی بوجھ و وزن اٹھا کر لانے والا؟ اگر انسان کی کمر پہ آتا الا بشق الانفس، یہ کس کی مہربانی ہے؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ مالک نے پھر احسان فرمایا، یہ تیرا رب ہے، پہچان لے یہ تیرا مالک ہے، داتا دستگیر ہے، غوث اعظم غریب نواز ہے۔ کیسا ہے؟ رؤوف، شفقت کرنے والا، رحیم، بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ایسا مالک ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ سمجھایا تیرے لیے اللہ نے گھوڑا بنایا سواری کے لیے، خچر بنایا سواری کے لیے، حمار بنایا سواری کے لیے۔ لتاکلوا نہیں فرمایا، لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون۔ یہ اب کہتا ہے سواری ہو تو مالک نے سواری بھی دے دی، یہ کہتا ہے خوراک ہو تو مالک نے آسمان سے بارش برسا کر بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل ثمرات۔ اشارہ ہوا ہے، وقت ختم ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اب میں کیسے عنوان کو تکمیل تک پہنچاؤں؟ ادھر بھی حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ بس آپ کی زیارت اور حاضری کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے بھائی قاری سیف اللہ خان ملتانی صاحب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے پہلی بار حکم فرمایا، میں نے کہا میں تو ویسے بھی حافظ محمد دین صاحب کا مرید ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ان کے ادارہ میں جا کر میں اپنی حاضری دینا سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ میری حاضری کو دارین کی فلاح، کامیابی، کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے نیک ارادے، نیک مرادیں پوری فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔